بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم دیکھ رہے ہیں لاہور کی تاریخ۔ لاہور کیا ہے، کیسے بنا، کب بنا، آج ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ لاہور کی انتہائی قدیم تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ پرانے وقتوں کے مطابق رام کے بیٹے راجہ لوہ نے شہر لاہور کی بنیاد رکھی اور یہاں ایک قلعہ بنوایا۔ 10ویں صدی تک یہ شہر ہندو راجاؤں کے زیر سلطنت رہا۔ 11ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی نے پنجاب فتح کر کے ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا اور لاہور کو اسلام سے روشناس کرایا۔ شہاب الدین غوری نے 1186 میں لاہور کو فتح کیا۔ بعد ازاں یہ خاندان غلاماں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ 1290 میں خلجی خاندان، 1320 میں تغلق خاندان، 1414 میں سید خاندان اور 1451 میں لودھی خاندان کے تحت رہا۔ ظہور الدین بابر نے 1526 میں ابراہیم لودھی کو شکست دی، جس کے نتیجے میں مغلیہ سلطنت وجود میں آئی۔ مغلوں نے اپنے دور میں لاہور میں عظیم الشان عمارات تعمیر کروائیں اور کئی باغات لگوائے۔ اکبر اعظم نے شاہی قلعہ کو از سر نو تعمیر کروایا۔ شاہ جہاں نے شالیمار باغ تعمیر کروایا، جو اپنی مثال آپ ہے۔ 1646 میں شہزادی جہاں آرا نے دریائے راوی کے کنارے چوبرچی باغ تعمیر کروایا، جس کا بیرونی دروازہ آج بھی موجود ہے۔ 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے شاہی قلعہ کے سامنے بادشاہی مسجد تعمیر کروائی۔ 1739 میں نادر شاہ اور 1751 میں احمد شاہ ابدالی نے لاہور پر قبضہ جمایا۔ بعد ازاں 1765 میں سکھوں نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ سکھ دور میں مغلیہ دور کی کئی عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کو شکست دے کر پنجاب کو برطانوی سلطنت میں شامل کر لیا۔ لاہور کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہوا کہ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے پاکستان کے زیر صدارت قرارداد پاکستان منظور کی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ فروری 1974 میں اس شہر نے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی بھی کی۔ قدیم لاہور شاہی قلعہ کے ساتھ واقع ہے، جسے اندرونی لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور کے گرد ایک فصیل موجود تھی، جس میں 13 دروازے تھے، جو کہ سکھوں کے دور تک غروب آفتاب کے ساتھ بند کر دیے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ دروازے اب بھی موجود ہیں۔ 13 دروازوں کے نام بھاٹی دروازہ، لوہاری دروازہ، شاہ عالمی دروازہ، موچی دروازہ، اکبری دروازہ، یکی دروازہ، شیراں والا دروازہ، کشمیری دروازہ، مستی دروازہ، دہلی دروازہ، روشنائی دروازہ، ٹکسنالی دروازہ، موری دروازہ شامل ہیں۔ 20ویں صدی میں قدیم لاہور کے مضافات میں کئی جدید بستیوں کا اضافہ ہوا، جو کہ اب بھی جاری ہے۔ لاہور کے نامور مزاح نگار پطرس بخاری نے اپنے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں اس کا حدود اربہ یوں بیان کیا۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلباء کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا، جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے، جس کے ہر حصے پر ورم نمودار ہو رہا ہے، لیکن ہر ورم مواد فاسد سے بھرا ہے۔ گویا یہ توسیع ایک عارضہ ہے جو اس کے جسم کو لاحق ہے۔ لاہور کے قریب شہر امرتسر صرف 31 میل دور واقع ہے، جو کہ سکھوں کی مقدس ترین جگہ ہے۔ اس کے شمال اور مغرب میں ضلع شیخوپورہ، مشرق میں واگا اور جنوب میں ضلع قصور واقع ہے۔ دریائے راوی لاہور کے شمال مغرب میں بہتا ہے۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے
کہ رام چندر جی کے بیٹے لو نے یہ بستی آباد کی تھی، لیکن یہ روایت صرف سبحان سنگھ نے خلاصتاً تاریخ میں درج کی ہے، باقی اب اس نے کسی سے نقل کی اور یہ معروف ہو گئی، جبکہ صاحب تحفۃ الصالحین شیخ احمد زنجانی نے اس روایت کا رد کیا ہے۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوہ پور یعنی لوہ کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لوہ کوٹ یعنی لوہ کا قلعہ کے نام سے پکارا گیا۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الادریسی نے اسے لوہاور کے نام سے موسوم کیا ہے۔ مختلف کتب میں لاہور کے درج ذیل نام ہیں: لاہور، لہانور، لوہاور، لوہور، لوہاور، لاہور، لاہور، لہانور، لاہور، لاہور۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث ڈاکٹر محمد باقر صاحب نے کی۔ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزو زینگ نے لکھا کہ جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزرا۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کا غمگاز ہیں کہ اوائل تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کا دریا کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر واقع ہونا جو صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے، اس کی اہمیت کا ضامن رہا ہے۔ فتوح البدان میں درج سن 664 عیسوی کے واقعات میں لاہور کا ذکر ملتا ہے، جس سے اس کا اہم نام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ علامہ احمد بن یحییٰ بن جابر بلزاری اپنی کتاب فتوح البدان میں تحریر کرتے ہیں، پھر سن 42 میں معاویہ بن ابن سفیان کا عہدہ محلب بن ابی صغرہ نے اس سرحد پر حملہ کیا اور بنا و لاہور تک جا پہنچے۔ یہ دونوں شہر ملتان و کابل کے درمیان میں ہے۔ قرون وسطی کی اگر بات کریں، 7ویں صدی عیسوی کے اواخر میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایا تخت تھا۔ فرشتہ کے مطابق 682 میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی۔ بالآخر سالٹ رینج کے کھکھڑ راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے ان کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گیا۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت چتوڑ کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں عیسوی صدی میں خراسان کا صوبہ دار سبکتگین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جے پال، جس کی سلطنت سرحد سے لمکہان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلے کے لیے آیا۔ ایک بھٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ غزنی کے تحت پر قابض ہونے کے بعد سبکتگین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا۔ لمگان کے قریب گھمسان کا رن پڑا اور راجہ جے پال مغلوب ہو کر امن کا طالب ہوا۔ طے یہ پایا کہ راجہ جے پال تاوان جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان نے اس مقصد کے لیے ہر کارے راجہ کی ہمر کامیاب کیے۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انحراف کیا اور سبکتگین کے ہر کاروں کو مقید کر دیا۔ اس اطلاع پر سلطان غیظ و غضب میں دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ایک دفعہ پھر میدان کارزار گرم ہوا اور ایک دفعہ پھر جے پال کو شکست ہوئی اور دریائے سندھ سے پرے کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دل برداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے باہر خود سوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا، اور 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کا بیٹا محمد غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جے پال کا بیٹا آنند پال ایک لشکر جرار لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج بھاگ نکلی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔
آنند پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا اور لاہور پر اس خاندان کی علمداری 1022 تک برقرار رہی، حتیٰ کہ محمود اچانک کشمیر سے ہوتا ہوا لاہور پر حملہ آور ہوا۔ جے پال اور اس کا خاندان اجمیر میں پناہ گزین ہوا۔ اس شکست کے بعد لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ محمود کے پوتے موود کے عہدِ حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس ہوئے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بھی بنیاد رکھی۔ ملک ایاز کا مزار آج بھی بیرون ٹکسالی دروازہ لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر معروف ہے۔ غزنوی حکمرانوں کے ابتدائی 8 حکمران دور میں لاہور کا انتظام صوبہ داروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، تاہم مسعود ثانی کے دور میں دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کی 12ویں تاجدار خسرو کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پایا تخت بنا دیا گیا اور اس کی یہ حیثیت 1186 میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان اور خاندان غلامان کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز رہا۔ اس کے بعد مغلیہ خاندان آیا۔ مغلیہ خاندان نے بھی اس پر حکومت کی اور وہ بھی حکومت کرتے رہے اور آج پھر سکھ دور شروع ہوا۔ سکھوں نے بھی کافی روایات قائم کی۔ برطانوی دور سٹارٹ ہوا۔ برطانوی دور میں بہت زیادہ ظلم بھی کیے گئے۔ تحریک آزادی میں بڑا کردار رہا لاہور کا۔ پھر قرارداد دور منظور ہوئی۔ اس کے بعد چلتے چلتے آج ہمارا ملک پاکستان آزاد ہے اور لاہور ہے۔